بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت اپنی عادت سے مجبور ہو کے ایک بار پھر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والی جنگ میں پاکستان کو اس طرح سے ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے کسی طور بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں اس پہ تفصیلاً بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس جنگ میں روس اور ترکی اس وقت کس کشمکش میں مبتلا ہیں اور ان کے ذاتی تعلقات کس حد تک خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان کے متعلق اس جنگ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان قرباخ کے مسئلے پہ ہونے والی ان جھڑپوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اسے موجودہ صدی میں دو ممالک کے درمیان سب سے سنگین حالات تصور کیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب تک کم از کم 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فوجیوں کے علاوہ عام لوگ بھی شامل ہیں۔ جنگ کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قرباخ کی انتظامیہ نے اتوار سے اب تک 84 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ آذربائیجان نے بھی اب تک اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں کھل کے تو نہیں بتایا، لیکن 7 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ان معاملات کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ترکی بھی اس میدان میں کود پڑا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ روس، امریکہ اور برطانیہ نے ترکی سے رابطے شروع کر رکھے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ خطہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ تو امریکیوں کے لیے پوری دنیا ہی ایسی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو جائے تو ان کے بیانات یہی ہوتے ہیں کہ یہ خطہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ دنیا کی یہ چدراہٹ، یہ جو خود کو چودھری تصور کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ عنقریب ان کے پاس نہیں رہے گی۔ جب چائنا ان سے چھین لے گا، اس کے بعد دنیا کے ہر خطے میں اپنی مداخلت ان کے لیے جاری رکھ پانا ممکن نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ اور برطانیہ نے بھی فوری طور پہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ آرمینیا نے الزام لگایا ہے کہ ترکی نے ہماری فضائی حدود میں داخل ہو کے ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک سو-25 طیارہ تباہ ہو چکا ہے اور اس کا پائلٹ بھی مارا گیا ہے۔ آرمینیا کا کہنا تھا کہ ترکی کے F-16 نے ہمارا یہ طیارہ گرایا ہے۔ بہرحال ترکی نے اس الزام کی تردید کی ہے اور یہاں پہ ترکی نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ آرمینیا جو کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ واقعتاً اس کا طیارہ گرایا گیا ہے اور جس پہ الزام ہے اسی نے گرایا ہے، لیکن ترکی کی جانب سے اس کو ایکسپٹ نہ کرنا، اس کی تردید نہ کرنا، دراصل یہ وہی دانش مندی ہے، یہ وہی عیاری اور مکاری کا عنصر ہے جو مغرب، جو اسلام دشمن اپنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ ترکی اس وقت اس سارے واقعے کی تردید کر کے ایک درست قدم اٹھا رہا ہے۔ اس سارے معاملات میں بھارت اور انٹرنیشنل سطح پہ ایک انوکھی ہلچل بھی مچ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوجی آرمینیا کے خلاف وہاں موجود ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ خبر کئی بھارتی ویب سائٹس پہ موجود ہے اور کئی افراد بھی اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ان خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ شام اور پاکستان کی طرف سے اپنے فوجی آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوجیوں نے آذربائیجان کی فوج کے ساتھ مل کے 6-7 گاؤں آزاد کروا لیے ہیں اور مزید حملوں کی تیاریاں ہیں۔ زی نیوز انگلش نے یہ خبر بریک کی تھی اور ساتھ ہی یہ ریفرنس دیا تھا کہ چند آذری شہری اس کے متعلق فون کال پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ آذری سوشل میڈیا صارفین اور مقبوضہ کشمیر سے نیوز پوسٹ کرنے والے فیس بک پیجز پہ بھی یہ خبر کچھ دیر قبل گردش کر رہی تھی اور بہت سے لوگ پاکستان میں بھی اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ اس خبر کے متعلق پاکستان کے سرکاری ذرائع سے نہ تو کوئی ابھی تک تردید سامنے آئی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق، اسی لیے پاکستانی بھی اس کو خوشی کے ساتھ والہانہ انداز میں شیئر کیے جا رہے ہیں، لیکن بھارتی اس سے اپنا اصل مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان دوسرے ممالک میں جا کے ان کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا، جو ہندوتوا کی سوچ ہے، اسلام کے خلاف بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو، برطانیہ کو آگے آنا چاہیے اور آذربائیجان پہ حملہ کر کے ان کو روکنا چاہیے۔
اب یہی وہ بات ہے جو ہم پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کے سامنے ہے کہ روس اور امریکہ ابھی تک اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہوئے، نہ انہوں نے اپنے کو طیارے بھیجے نہ فوج بھیجی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے۔ کسی ملک میں جا کے دخل اندازی کرنا، اس کا ری ایکشن بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں آذربائیجان یا آرمینیا تک نہیں پہنچی تو پاکستان کی بات کرنا یہ ناقابل فہم بات ہے، اور ہر ملک کو اپنے مفاد سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ ہمارے تو پہلے ہی بہت زیادہ داخلی مسائل ہیں، ان کو مزید مت الجھائیے، ریاست کی پالیسی پہ چلیے۔ ریاست آپ کو جو بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ دشمن کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا اس کا حصہ مت بنیے۔ پاکستان نے دنیا کے کسی بھی ملک کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، اور نہ ہی یہ پاکستانی ریاست کی پالیسی ہے۔ ہاں، لیکن اگر دنیا کے دوسرے ممالک نے اس سارے معاملے میں دخل اندازی ڈائریکٹلی شروع کی، روس یا امریکہ آرمینیا کی مدد کے لیے آئے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بھی جب وہ قانون توڑیں گے تو ہم بھی اس کو توڑتے ہوئے آذربائیجان کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ لیکن ابھی تک یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، لہٰذا اپنے دشمن سے چوکنا رہیں۔ اور اب آخر پہ بات کر لیتے ہیں روس اور ترکی کے ریلیشن کی۔ ویسے تو آرمینیا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی آذربائیجان کے خلاف لڑ سکے، کیونکہ ملٹری، اسلحہ اور بہت سی چیزوں میں پہلے ہی آرمینیا آذربائیجان سے بہت پیچھے ہے۔ لیکن روس کی جانب سے اگر آرمینیا کی حمایت کر دی گئی تو صورتحال بہت مختلف ہو سکتی ہے، جو کہ ترکی کے لیے بھی بہت سخت مشکل ہوگی، کیونکہ ترکی کو کئی معاملات میں روس نے بہت سپورٹ کیا تھا۔ جب F-35 کے معاملے پہ ترکی کو امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں تو طیب اردگان کو روس کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا ڈیفنس سسٹم S-400 ترکی کو ضرور فراہم کریں گے۔ روس کی ایک ملٹری بیس بھی اس وقت آرمینیا میں موجود ہے۔ اب ترکی کی جانب سے حملوں سے انکار تو ضرور کیا جا رہا ہے، مگر ترکی نے بھی آذربائیجان کے ساتھ مل کے حملے شروع کر رکھے ہیں، جن کا کہیں بھی اقرار نہیں کیا جا رہا۔ اب جیسے جیسے معاملات گزریں گے یہ صورتحال مزید واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے، اور دوسرا سوشل میڈیا پہ جذباتیت کی بجائے عقل مندی سے کام لیجئے، کیونکہ آپ کا دشمن بڑا شاطر چالاک ہے، وہ آپ کو جذباتیت میں الجھا کے اپنے کرنے کا کام آپ سے کروا رہا ہے، لہٰذا بہت زیادہ ہوشیار رہیے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔